الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا جنت کی نعمتیں، دیکھیں اس میں انسان کو جنت کا شوق ہونا چاہیے۔ وہ اس کی نعمتوں کے بارے میں جب سنتا ہے تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور عمل، وہ دنیا میں جو عمل ہیں وہ اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اسی طرح جہنم کا تذکرہ بھی آگے آئے گا، اس سے بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب نعمتیں دن سنتا ہے کیا کیا ملنے والا ہے تو پھر اس کے دل میں اس خوشی ہوتی ہے، اور وہ عمل بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ مختصر ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، اتنی تفصیل سے نہیں، کم ٹائم لے رہے ہیں تاکہ اس کے مسائل زیادہ سامنے آئیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ زیادہ سامنے آئے۔ دیکھیں جنتی اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے، دنیا میں اپنے رب کی جنہوں نے عبادت کی ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، وہ بغیر دیکھے کرتے رہے ہیں عبادت، توکل کیا انہوں نے، بھروسہ کیا ہے، غیب پہ ایمان لائے ہیں، اور اللہ آپ کو دیکھے بغیر انہوں نے بات کی ہے، تو جنت میں وہ دیکھیں گے۔ جیسے دنیا میں بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے، آپ چاہتے ہیں اس کو دیکھیں تو صحیح ایک دفعہ، وہ کون ہے؟ تو وہ رب جس نے پیدا کیا، بنایا، کھلا پلا رہا ہے، موت زندگی کا مالک ہے، تو اس کو دیکھنے کی بھی تو ہونی چاہیے نا، شوق ہونا چاہیے۔ تو جنت میں جنتی چاند کی طرح دیکھیں گے، کوئی ان کو مشکلات، پریشانی، ٹینشن نہیں ہوگی دیکھنے میں، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کو جب وہ دیکھیں گے تو جنتی ساری نعمتیں بھول جائیں گے جنت کی، رب کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے سمجھ لیں دنیا میں کسی بڑے آدمی سے مل کر انسان کتنا خوش ہوتا ہے، تو وہ تو رب ہے، اس کو دیکھنے کی لذت کیا ہوگی۔ جنتی اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی کریں گے، ہم کلام بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیو تم خوش ہو، سب کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم راضی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم سے میں راضی ہوں، کبھی نہ خوش نہیں ہوں گا، خوش ہی رہوں گا۔ تو یہ بڑی خوشی ہے، جنتی بڑے خوش ہو جائیں گے یہ سن کر۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ جنتیوں کے لیے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو وہاں پہ۔ اسی طرح جنتی اگر دیکھا جائے وہاں پہ کھیتی باڑی اگر کرنا چاہیں کہ ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، اگر کوئی جنتی کہے کہ میں نے جنت میں کھیتی باڑی کرنی ہے تو اللہ یہ بھی اس کو موقع دے گا، ضرورت نہیں ہے لیکن دل سے کوئی خوشی سے کرنا چاہے، اپنے شوق سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح مومن اگر چاہیں بچے پیدا کرنا تو وہ بھی عمل فوراً ہوگا، فوراً حمل ہوگا، بچے پیدا ہو جائیں گے جتنی عمر کے وہ چاہیں، یہ سب ایک ہی ٹائم پہ عمل ہو جائے گا، اس دنیا کی طرح نہیں چلے گا۔ جنتی سب سے زیادہ جس اعلان کو سن کر خوش ہوں گے وہ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی خوش ہو جائیں گے۔ جہنمیوں کے لیے یہ بڑا اور عذاب ہے، لیکن کیونکہ ان کو ابھی موت نہیں آنی، اور جنتی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سب سے ادنا جنتی کا مقام آپ دیکھ لیں تو آپ سوچیں گے جو اعلیٰ جنتی ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا۔ یہ تو سب سے آخر والے کا یہ مقام ہے، تو جو سب سے اعلیٰ جنت میں جانے والا ہے پہلے، اس کا مقام کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے جو ادنا جنتی کا مقام یہ ہے کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو اللہ دے گا، جو سب سے آخر پہ جہنم سے نکل کے جائے گا توحید کی برکت سے، اہل ایمان میں سے ہوگا، توحید والا ہوگا، لیکن سزا اگر گناہ کبیرہ کوئی کیے ہوں گے جہنم میں جائے گا لیکن نکل آئے گا۔ یہ آخری جنت کا تذکرہ ہے، حدیثیں بھی اس کے بارے میں آتی ہے۔ تو اس کی کتنی بڑی جنت ہوگی؟ سب سے اونچے جنتی نبی علیہ السلام ہوں گے، سب سے اونچا مقام نبی علیہ السلام کا ہوگا۔ دوسرا، اور بھی نعمتیں ہیں جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہم کو، جو ہم بہت زیادہ ہیں، تھوڑی بہت ہم کو بتائی ہیں لیکن اور بھی بہت ساری ہیں جو ہم کو بتایا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈے کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم ایک نعمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے، جنت کے لیے۔ اسی طرح جنت میں جانے کا رستہ صرف توحید ہے، توحید کے تقاضے آپ پورے کریں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں، جانوں کو، مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ مومن اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ کے مطابق زندگی گزاریں کہنے پہ
تو آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی مرضی اللہ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرنی چاہیے کہ آپ کی مرضی اور آپ کا جو دل ہے، نفس ہے، اس کی کتنی قدر ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے اس کی قیمت جنت رکھی ہے۔ ہر چیز کو قیمت ہوتی ہے نا، آپ کی مرضی، دل، نفس کی اتنی اللہ کے یہاں قدر ہے، اللہ نے اس کی مرضی، اس کی قیمت جنت رکھی ہے، اگر لا کے اس کو حوالے کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمان لانے کے بعد نیک عمل شرط ہے جنت کے لیے۔ اولین، اگر جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں پہلے تو پھر یہ بھی ایک شرط ہے نیک عمل۔ حقوق العباد بھی پورے کریں، حقوق اللہ بھی پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے، اپنے عملوں سے نہیں۔ ذریعہ ٹھیک ہے، عمل ہی بنیں گے، عمل ہی ایک ذریعہ بن سکتے ہیں، عمل کیے ہوں گے تو کوئی سبب بنے گا، لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ اپنے عملوں کی وجہ سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح اہل قبائل شروع میں جنت میں نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے ان کو سزا دے، وہ بعد میں جائیں۔ اور جو مومن ہوں گے، موحد ہوں گے، وہ ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے، بعد میں نکل آئیں گے۔ صرف کافر، مشرک، منافقین یہ ہمیشہ میں رہیں گے، یہ نہیں نکلیں گے۔ اسی طرح جنت میں سب سے پہلے جو جائیں گے وہ نبی علیہ السلام جائیں گے۔ امتیوں میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق وہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں جنت میں جانے کے لیے دعائیں بھی جو سکھائی گئی ہیں، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو جنت کی نعمتیں کا بیان تاکہ ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو، اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہم اس کو بتائیں۔ ہم دنیا میں کتنا زندہ رہیں گے، 60 سال، 50 سال، ایک نہ ایک دن موت ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آخرت کی تیاری کرے، نہ کہ کوئی زیادہ مالدار۔ ہم سمجھتے ہیں شاید سمجھدار وہ جو زیادہ مالدار ہے، لیکن نہیں، وہ جو آخرت کی تیاری کرے، نفس کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس سے محرومی سب سے بڑا خسارہ ہے۔